کسی شہر کے مصروف ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا۔ اس کا روزگار صرف یہی تھا کہ وہ ٹرین میں آنے جانے والے مسافروں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ بھرتا۔ صبح سے شام تک وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے رہتا اور یہی اس کی روزمرہ کی زندگی تھی۔ بھکاری کے پاس نہ کوئی خواب تھا اور نہ ہی کوئی امید۔ اس کی زندگی بھیک مانگنے اور لوگوں کے دیے ہوئے سکے جمع کرنے میں گزر رہی تھی۔ ایک دن کا ذکر ہے جب وہ حسب معمول ٹرین کے مسافروں سے بھیک مانگ رہا تھا۔ اسی دوران اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جو سوٹ بوٹ میں ملبوس ایک لمبا اور باوقار انسان لگ رہا تھا۔ بھکاری نے دل میں سوچا، یہ شخص یقیناً بہت امیر ہوگا۔ اگر میں اس سے بھیک مانگوں گا تو یہ مجھے اچھے پیسے دے گا۔ یہ سوچ کر بھکاری فوراً اس شخص کے پاس پہنچ گیا اور عاجزی سے بھیک مانگنے لگا۔ لمبے شخص نے بھکاری کو غور سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، تم ہمیشہ لوگوں سے مانگتے ہی رہتے ہو، کیا تم نے کبھی کسی کو کچھ دیا بھی ہے؟ یہ سوال بھکاری کے لیے غیر متوقع تھا۔ اس نے حیرت سے جواب دیا، صاحب میں تو ایک بھکاری ہوں، میری اتنی حیثیت کہاں کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں؟ میں تو خود اپنی زندگی گزارنے کے لیے دوسروں پر منحصر ہوں۔ یہ سن کر لمبے شخص نے گہری سانس لی اور کہا، اگر تم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے تو تمہیں مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں۔ میں ایک تاجر ہوں اور لین دین میں یقین رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس مجھے کچھ دینے کے لیے ہو تو ہی میں تمہیں بدلے میں کچھ دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص ٹرین میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ بھکاری کے دل میں گہرائی تک اتر گئے۔ وہ سارا دن اور رات انہی الفاظ کے بارے میں سوچتا رہا۔ اسے لگنے لگا کہ شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ بھکاری نے خود سے سوال کیا، کیا واقعی میں اتنا نادار ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں دے سکتا؟ لیکن اگر میں بھیک کے بدلے کچھ دوں بھی تو کیا؟ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ 2 دن گزر گئے لیکن بھکاری ان سوالوں کا کوئی جواب نہ پا سکا۔ تیسرے دن وہ اسٹیشن کے قریب ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کی نظر کچھ خوبصورت پھولوں پر پڑی جو اسٹیشن کے ارد گرد اگے ہوئے تھے۔ پھولوں کی خوشبو اور خوبصورتی نے اس کے دل میں ایک خیال جگایا۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں ان پھولوں کو توڑ کر لوگوں کو بدلے میں دوں؟ جب وہ مجھے بھیک دیں گے تو میں انہیں خوشبو بھرے یہ پھول تحفے میں دے دیا کروں گا۔ شاید یہ طریقہ اچھا ہو۔ بھکاری کو یہ خیال بہت اچھا لگا۔ اس نے وہاں سے کچھ پھول توڑ لیے اور اگلی ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ جب ٹرین آئی اور مسافر اترنے لگے تو بھکاری نے اپنا نیا طریقہ آزمایا۔ جب بھی کوئی شخص اسے بھیک دیتا وہ بدلے میں اسے 1 یا 2 پھول دے دیتا۔ مسافر حیران رہ جاتے لیکن خوش بھی ہوتے۔ وہ ان پھولوں کو خوشی سے قبول کرتے اور اپنے ساتھ لے جاتے۔ چند دنوں میں بھکاری نے محسوس کیا کہ لوگ اب اسے زیادہ بھیک دینے لگے ہیں۔ جو پہلے صرف چند سکے دیتے تھے اب وہ اسے زیادہ رقم دینے لگے۔ بھکاری روز اسٹیشن کے آس پاس کے تمام پھول توڑ لاتا اور بدلے میں لوگوں میں بانٹ دیتا، لیکن جب کبھی پھول ختم ہو جاتے تو اسے بھیک بھی کم ملتی۔ اسے اندازہ ہوا کہ لوگ دراصل اس کی محنت اور بدلے میں دیے گئے پھولوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک دن جب وہ حسب معمول ٹرین میں بھیک مانگ رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی لمبا شخص دوبارہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے۔ بھکاری بہت خوش ہوا اور فوراً اس کے پاس پہنچا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب آج میرے پاس آپ کو دینے کے لیے کچھ پھول ہیں۔ اگر آپ مجھے بھیک دیں گے تو میں بدلے میں آپ کو یہ خوبصورت پھول دوں گا۔ لمبے شخص نے اس کی بات سنی، مسکرایا اور اسے کچھ پیسے دیے۔ بدلے میں بھکاری نے اسے چند پھول پیش کیے۔ اس شخص نے خوش ہو کر کہا، واہ، تم نے تو اب ایک تاجر کی طرح کام شروع کر دیا ہے۔ اب تم ایک بھکاری نہیں بلکہ ایک چھوٹے تاجر بن چکے ہو۔ بھکاری کو یہ بات دل کو بہت لگی۔ وہ سوچنے لگا کہ واقعی وہ اب صرف مانگنے والا نہیں رہا بلکہ ایک دینے والا بھی بن گیا ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں امید اور خود اعتمادی کی ایک نئی کرن لے آیا۔ اس دن کے بعد بھکاری نے اپنی زندگی کو مکمل طور پر بدلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اسٹیشن کے قریب کے پھول بیچنے والوں سے رابطہ کیا
اور تھوڑی سی رقم کے عوض پھول خریدنے لگا۔ وہ ان پھولوں کو اسٹیشن پر آنے والے مسافروں کو بیچتا اور روزانہ تھوڑا تھوڑا منافع کماتا۔ جلد ہی اس نے اپنی محنت سے کافی رقم جمع کر لی اور ایک بڑا پھولوں کا اسٹال کھول لیا۔ چند مہینوں میں وہ ایک کامیاب تاجر بن گیا جو نہ صرف پھول بیچتا تھا بلکہ انہیں مختلف شہروں میں بھیجنے لگا۔ 6 مہینے بعد وہی بھکاری جو کبھی اسٹیشن پر لوگوں سے بھیک مانگا کرتا تھا اب سوٹ بوٹ میں ایک کامیاب تاجر کی صورت میں نظر آیا۔ وہ ایک دن ٹرین میں سفر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی ملاقات اسی لمبے شخص سے ہوئی جس نے اسے یہ نصیحت دی تھی۔ بھکاری نے مسکراتے ہوئے کہا، صاحب کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ لمبے شخص نے کہا، نہیں، لیکن تم مجھے بتاؤ کہ ہم پہلے کہاں ملے تھے؟ بھکاری نے کہا، میں وہی بھکاری ہوں جس سے اپنے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ دینے کے بغیر کچھ لینا ممکن نہیں۔ آپ کی نصیحت نے میری زندگی بدل دی۔ آج میں پھولوں کا ایک بڑا تاجر ہوں اور کامیابی کی راہ پر گامزن ہوں۔ لمبے شخص نے حیرت اور خوشی سے کہا، تم نے واقعی میری باتوں کو سمجھا اور اپنے لیے ایک کامیاب زندگی بنائی۔ یہ سب تمہاری محنت اور بدلتی سوچ کا نتیجہ ہے۔